السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے ارادے، اس کے مشیت سے سورہ لقمان کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، صیام و قیام کو قبول فرمائے۔ آج کل گرمی بہت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کو اپنے روحانی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الحجرات یہ 26ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں جہاں جہاں لڑکیوں کے مدارس ہیں، خصوصاً ان لڑکیوں کے مدارس میں کچھ صورتوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس میں سورۃ النساء ہے، سورۃ النور ہے اور سورۃ الحجرات ہے۔ بلکہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ماشاءاللہ بڑے بہترین اصول و ضوابط بتائے۔ اگر کوئی معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، صالح بننا چاہتا ہے، مثالی معاشرہ بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الحجرات کی روشنی میں اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کرے۔ اور سب سے بہترین معاشرہ اگر کسی کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا ہوا مدنی معاشرہ تھا۔ چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خیر الناس قرنی، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو آئیے یہ سورہ حجرات کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ تقریباً 5 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ پونے گھنٹے میں ان آیتوں میں جو ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ارشادات، تنبیہات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ موضوع بڑا اہم ہے، تفصیل بھی بہت ہے۔ اب چونکہ مجھے رمضان کے اندر ہی اس صورت کی تفسیر کو مجھے جو ہے ختم کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے آج کی اس تفسیر کے درس میں کچھ بنیادی باتیں آئیں، علمی باتیں آئیں، آپ ان تمام کو نوٹ کریں۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، زیادہ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو آپس میں، ویسے تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے پس رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امتحان لیتا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے نہیں جانتے، عقل نہیں ہے ان کو۔ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے طرف نکلتے تو بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ادب سکھایا کہ اللہ کا ادب کیسے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے ہونا چاہیے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بندوں کو ادب بتایا گیا کہ اللہ کا ادب کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب بولے تو اردو میں اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ادب کے معنی انگریزی میں لٹریچر کے آتے ہیں، اردو ادب، عربی ادب وہ الگ ہے۔ یہاں
یہاں ادب کے معنی اخلاق و عادات و اطوار کے ہیں، لہٰذا اہل علم نے ادب کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ادب سے رہنا یہ نبیوں کا شیوا ہے اور متقی لوگوں کا شعار ہے، حکیم اور دانا لوگوں کی عادت ہے، عقل مند لوگوں کی علامت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جس کسی نے بھی اللہ کا ادب کیا تو ماشاءاللہ وہ اونچا ہو گیا، اور جب بات ادب کی آتی ہے، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، ماں باپ کا ادب، صحابہ کا ادب، ان تمام ادب کی قسموں میں سب سے اونچا اگر کوئی ادب ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ کہا الادب مع الخالق انہ ارفع مراتب الادب واجلھا وازکاھا، ادب کی بات اگر آپ کریں گے تو اس میں سب سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کا خالق کے ساتھ بندوں کا جو ادب ہے یہی سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے اس وقت کہنا چاہوں گا، فخر الدین رازی رحمہ اللہ اگرچہ معتزلی ہیں مگر ان کی بات مجھے اچھی لگی، اس کو یہاں میں نقل کرنا چاہوں گا، لہٰذا ان کی اس بات کو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، یہ نوٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پورے 5 جگہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ ایک تو یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا لا ترفعوا، اور اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، وہ، اور اسی طریقے سے اس کے بعد دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے 5 جگہ مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ مومنوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے 5 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے اخلاق اور آداب اپنانے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا کہہ کر اللہ کے ساتھ ادب کرنے کا حکم دیا گیا، پہلا۔ دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، دوسرا کہا گیا کہ نبی کی ادب کا جو ہے تقاضا بتایا گیا، اور تیسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، تیسرا یا ایھا الذین آمنوا یہ بتاتا ہے اگر کوئی بات فاسق و فاجر انسان یا معاشرے میں گرے پڑے لوگ اگر کوئی بات پھیلاتے ہیں تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ تم اس بات کے سچے ہونے کی یقین کر لو۔ چوتھا یا ایھا الذین آمنوا جو آیا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہا گیا کہ مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد نہ عورت کا، نہ مرد کا، نہ عورت کا، 4 ہوئے۔ اور تیسرا کہا گیا اے ایمان والو ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، یعنی نہ غیبت کرو، نہ تو اس کے طریقے سے بدگمانی کرو، اور نہ جو ہے اس طریقے سے تم روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہ علامہ فخر رازی رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 یا ایھا الذین آمنوا ذکر کیے، اور 5 یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کے ادب کا مکمل طور پر لحاظ رکھنے کی ہمیں تاکید بیان فرمائی۔ اب آئیے اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہے ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے، لہذا دیکھیے کیا کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہا کہ تم کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی بات نہ کرو۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ جب کچھ بھی نہیں بولا ہے تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے اس بارے میں بھی ہمیں اپنے بات کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کیسے اللہ نے حلال کیا حرام کیا تو ہمیں معلوم نہیں ہے حلال ہے یا حرام نہیں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اس بارے میں وہ قرآن حدیث کا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے سے پہلے ہمیں نہیں بولنا، جیسا کہ کہا سورہ نحل میں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کوئی بھی بات منہ میں آئے حلال بولو حرام بولو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے کچھ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ اللہ کے ادب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ادب کا سب سے پہلا مرتبہ جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ بعض علماء نے یہ بتایا اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرے اور اس تعظیم میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کی تعظیم جیسے کرنا، جیسے محبت ہے، ارادہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
اور اسی طریقے سے آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے ادب کا بہت بڑا بہترین تقاضا ہے. اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی بے ادبی ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاروں کا قیامت میں کیا انجام ہوگا اس کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا تم جس کے لیے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے ان کے پاس جا کر نعوذ باللہ اپنا بدلہ لے لو. اب دیکھو ہم آپ کے سامنے اس وقت اللہ کے ساتھ ادب کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی ہمارا ظلم، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے نفس پر ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے ابلیس کیسے بے ادبی کر رہا ہے. قال رب بما اغویتنی، کہا اے اللہ تو مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ. تو آدم کے ادب کو دیکھو، ابلیس کے بے ادبی کو دیکھو. اگر آپ اللہ کے ساتھ ادب دیکھنا چاہتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کو دیکھو ماشاءاللہ کس انداز سے اللہ سے بات کرتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے نعمت میرے اوپر کی، میرے والد پر بھی کی. اے اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اے اللہ تو مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اگر اللہ کے ساتھ ادب دیکھنا چاہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ادب دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ادب سورہ مائدہ کے لاسٹ میں ذکر کیا ہے. ان آیتوں کو پڑھ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں گفتگو کرتے ہوئے ادب کا لحاظ رکھیں گے. اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے. اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے اور میری امی کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو وہی کہتا ہوں جو بات حق ہے. اگر میں نے غلط کہہ دیا تو جانتا ہے، اور میں تیرے اندر کیا ہے وہ نہیں جانتا. ادب دیکھیے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. اور یہ دیکھیے ان تعذبهم فانهم عبادک. اے اللہ اگر تو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرتا ہے تو بے شک تو غلبے والا زیادہ حکمت والا ہے. اسی آیت کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اپنی امت کا انجام سوچتے سوچتے رات بھر روتے رہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی کا ادب دیکھو ماشاءاللہ کیسے اللہ کے نبی ادب کرتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو بولے اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں. تو ماں عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ اتنا تھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اتنا کیوں تھکاتے آپ؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادب کا جواب دیتے ہوئے کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کا ادب کرنا چاہیے. جس ذات پر ہم ایمان لائیں غیب میں بھی، سب کے سامنے بھی، پیچھے بھی اللہ کا ادب ہونا چاہیے. دیکھو سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا بڑی بہترین پتے کی بات کہہ دی ہے، یہ تو سونے کے پانی سے لکھی جا سکتی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بات کسی بادشاہ یا کسی ذمہ دار کے سامنے پیش کی جا رہی تو آپ کیا کرتے؟ باتش نہیں کرتے یا تو سنبھل کر کے بات کرتے. ذرا تصور کرو جب تم بات کرتے ہو تو تمہاری اس بات کو اللہ کے پاس پہنچانے والے فرشتے ہوتے ہیں، لہذا جب بھی بات کرو تو ادب سے بات کرو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں. صحابہ اکرام نے پوچھا حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے نہ بھرے. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کا ادب کرے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جانے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیا. دیکھو اللہ کا ادب یہ ہے. وضو سے پہلے مسواک الگ، نماز کے وقت بھی مسواک ہے. اسی لیے حرم وغیرہ میں دیکھیں گے آپ ائم حرم جو ہوتے ہیں رتی مسواک رکھے رہتے ہیں. استو بولنے کے بعد مسواک اٹھا کے نماز میں پڑھتے، اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریم اگلے ہاتھ باندھتے ہیں. تو یہ کچی پیاز کچے لہسن نہیں کھا کر آنا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کسی جگہ انٹرویو ہو تو آپ کیا کرتے؟ فرش ڈالتے اور اس کے بعد اپنے آپ کو پوری طرح جو ہے تیار کر کے جاتے. اللہ کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ نماز کو جائیں تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے تو سب سے
اچھا مشہد وہی نماز کا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے تھے یہ ننگے طواف کرتے تھے، سیٹیاں مارتے، تالیاں بجانا۔ سورہ انفال میں اس کا ذکر آیا، اللہ نے کیا کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو تم جب نماز کو جاؤ تو کیا کرو، ذرا بن ٹھن کے جاؤ، مردوں سے کہا جا رہا، عورتوں سے تو نہیں ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگرچہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں اتری ہے، مگر یہ میں کہتا ہوں کہ بندہ نماز کو جائے تو اچھے کپڑے ہونا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ مختلف طبقات میں ٹی شرٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، نئی ٹریک پہن کے جاتے ہیں، بعض لوگ ٹوپی بھی نہیں پہنتے ہیں۔ اب وہ ٹوپی کا جو مسئلہ ہے، ٹوپی فرض نہیں ہے، ٹوپی زینت میں سے ہے، ٹوپی پہننا یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ٹوپی پہن کے جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ اس آیت پر عمل ہوگا۔ لہٰذا احرام کی حالت کے بغیر جب بھی نماز پڑھیں تو ٹوپی پہن لیں، بہتر ہے۔ تو یہ اللہ اس ادب کا ایک تقاضا ہے۔ اگر آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو اگر آپ عادت بناتے ہیں تو علامہ البانی خود کہتے ہیں کہ یہ کافروں، غیر مشرک، غیر مسلموں کی جو ہے نشانی ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم خیر کی نسبت کریں۔ مطلب کیا ہے، یعنی جو اچھا ہوتا ہے وہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، دیکھو یہاں نیکی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تم کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ کس طرف سے ہے، تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کے دنوں میں تلبیہ پڑھتے تھے، والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، شر تیرے طرف سے نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو، بیمار ہو گئے تو بھی اللہ کے بے ادبی کرنا نہیں چھوڑے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو نقل کیا تو وہاں فرمایا ابراہیم نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، ایسا نہیں بولا تجھ بیماری دیا۔ یہ صبر کرتے ہوئے بندے کو دیکھو، 18 سال تک آزمائے گئے، پھر کہتے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم کر بھی نہیں بولے، تکلیف ہو رہی بھی نہیں بولے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے والے بندے کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بہترین بندے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں صبر کا ذکر جب بھی ہوگا ایوب کو دنیا کبھی نہیں بھلائے گی، شکر کا جب ذکر ہوگا تو دنیا نوح اور ابراہیم کو بھی نہیں بھلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ابراہیم کے ساتھ قرآن میں خصوصاً شکر کا لفظ ذکر کیا، شاکرا لانعمہ سورہ نحل کے آخر میں آیا اور سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا، انہ کان عبدا شکورا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھو، جو نیک بندے تھے، جب وہ کشتی میں عیب کرنے جا رہے تھے کیا بولے، فأردت ان اعیبھا، اللہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شاعر کا احترام کریں، مکے کا احترام، مدینے کا احترام، مشاعر مقدسہ کا احترام، حجر اسود کا احترام، قرآن کا احترام، داڑھی کا احترام، پردے کا احترام۔ قرآن کا احترام ظاہری باطنی دونوں بھی آتا ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں قرآن کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا قرآن کا ادب یہ ہے کہ زمین پر نہ رکھا جائے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ایسا اوپر رکھ کر ہاتھ میں ہی پڑھنا چاہیے، بس ایک وقت میں ایک حالت اس کو زمین پہ رکھ سکتے۔ آپ سجدے کی تلاوت آ گئی، قرآن کو کامی رکھنے نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہ رکھی کہ وہ جگہ جہاں رکھتے ہو وہ پاک ہو، ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے شاعر کی حرمت ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اندر مکمل اطاعت بھی ہونا چاہیے۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا ادب بھی بہت مکمل مقصود ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا، ومن کمال ادب الصلاة ان يقف العبد بين يديه مطرقا خاضعا خافضا طرفه الى الارض ولا يرفع بصره الى فوق۔ کہتے ہیں نماز میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بندہ اللہ کے سامنے جھک کر کھڑے اور اپنی نگاہوں کو زمین پر رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچے نہ اٹھائے۔ اور اب جانتے ہیں پوری نماز میں وہ سجدے کی جگہ سے رہنا، مگر اہل علم نے یہ کہا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو کیا کرنا، اپنی انگلی کی طرف دیکھنا۔ تشہد میں پوری انگلی کی طرف ہی دیکھ کر ہم پورا تشہد پڑھیں گے اور آہستہ آہستہ ایسا سنجیدگی سے یہ کریں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہے ایسا انداز سے کرتے ہیں، بعض میں تشہد شروع ہوتی نہیں۔ آپ حدیث پر عمل کیجئے مگر ہوش و حواس کے ساتھ،
اچھے جذبے کے ساتھ، اور سلف نے احادیث کو جیسے سمجھا ہے ویسے ادب سے مکمل طور پر کریں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والذین هم علی صلاتهم دائم تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ لم یلتفت یمینا ولا شمالا ولا خلفا، بولے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کیا نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا نہ پیچھے دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم اللہ کے سامنے کھڑتے ہو گویا تم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہو، لہٰذا رحمت تمہارا سامنا کرتی ہے، لہٰذا حالت سجدہ میں بھی کنکری کا تو آئے تو ایک مرتبہ ہٹاؤ بولے۔ اس موقع پر الگ ادب کیسا ہے؟ سترے کی بھی حکمت یہی ہے۔ مثال طور پر میں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی میرے اور کیمرے کے سامنے آ کر کھڑا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی تو حال ہوتا ہے نماز میں بھی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں نماز میں، تو اس کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہا وہ آنے والا شیطان ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو روک۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے سترہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب مقصود ہے، اور نماز مکمل طور پر جو ہے اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ بڑے اچھے پتے کی بات پتا کر چلے گا، یاد رکھو ادب کے ساتھ نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تم بے ادبی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ہوگا کیا؟ اس نماز پر نعوذ باللہ سزا ملے گی۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، شارٹس میں اس میں اس میں، رمضان کا مذاق، روزے کا مذاق، افطار کا مذاق، پتہ نہیں پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، خود مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھنے والا بھی لاکھوں میں کہاں چلا گیا ایمان۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز پورے خشوع و خضوع سے پڑھنا ادب کے ساتھ، اور بچوں کو بھی گھر میں نماز میں ادب سکھاؤ، کیسے کھڑتے کیا دیکھتے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لے کے ہاتھ بننے کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں، نیچے دیکھنا، نماز میں سامنے نہیں دیکھنا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ نماز میں کھڑے تھے سامنے دیکھتے رہتے نہیں۔ اور مساجد میں یا قبلے کی طرف کچھ بھی لگانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی کمال ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز وہ قبلے کی طرف کیلنڈر، نماز کا وقت، اذکار سب لگا دیے تو نماز میں اذکار پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے نماز میں ادب بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہا دیکھو، الادب فی العمل علامت قبول العمل۔ اگر آپ کے اور میرے عمل میں ادب ہے تو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دعا میں ادب کیا ہے؟ دعا میں ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجے، بعد میں گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی شکایتیں رکھے، اپنی ضرورتیں رکھے۔ اگر بندہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا میں ادب یہ ہے، دیکھیے یہ جو ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، عبدالسلام مشہور حفظہ اللہ اس کے 3 اوصاف بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے ایسا ہے، اللہم اشہد، اللہم اغفر لی، اے اللہ تم مجھے معاف کر دے، ایسا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ہم اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں اور ان ہاتھوں کو کندھے کے اوپر نہ لے جائیں، یا تو نیچے رکھیں یا کندھے تک رکھیں، اس طریقے سے عام نمازوں میں قنوت وغیرہ میں ہاتھ ایسے اٹھانا۔ اب یہ آتا ہے اتنا ایسا اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار تو کہا حالات جب شدت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا ہے یا اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ایسا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارش کے لیے جو آپ نے نماز پڑھی تھی صلاۃ الاستسقاء، اس میں آپ نے ایسے کیا تھا۔ کبھی کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سختی ہوتی، قحط سالی آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو منع ہوتا، تو اس وقت اللہ کے نبی ہاتھ ایسے اٹھاتے۔ تو لہٰذا وتر کی نماز میں ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہیں آپ، لہٰذا نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، رکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یہ سب کے ادب ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں نماز میں ماشاءاللہ ہم جو رفع الیدین کرتے ہیں یہ بھی ادب ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں یہ رفع الیدین کرنا تشویش ہے اور یہ بے ادبی نہیں، ادب ہے یہ۔ آپ رفع الیدین کر کے بتا رہے ہیں کہ میں ایکٹیو ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کا ادب کر رہا ہوں۔ اور رفع الیدین کی حکمت میں فوائد میں بعض علماء نے یہ بتایا، آپ رفع الیدین کرنے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، اس طرح کے فوائد بعض علماء نے بتائے۔ تو اس طریقے سے دعا میں ادب ہونا چاہیے۔ اور اس میں اور ایک بات بھی ہے، اللہ کے ساتھ ادب بھی ہے۔ اس میں ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ہے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اے ایمان والو تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھو۔
تو اس میں اللہ کے ادب کے بارے میں یہ شکلیں یہیں ختم ہوتی ہیں۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ احسن البیان کے مؤلف ہیں، انہوں نے اپنے حاشی تفسیر کے حاشیے میں وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنو تمیم کے لوگ گنوار قسم کے تھے، کم عقل کے، کھیڑے والے، قریے والے، دیہات والے، آ کے یا محمد کہہ کے پکارنا شروع کرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رسول اللہ سے بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اللہ نے تو کہا اگر کوئی یا محمد بولے گا تو اس کے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جگہ لکھتے ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قرآن میں جتنے نبیوں کا نام لیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، سب بولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر قرآن میں کہیں نہیں بولا، نہیں بتا سکتے آپ۔ یا ایھا الرسول بولا، یا ایھا النبی بولا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نبوت و رسالت کے وصف سے آپ کو یاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ خصوصیت ہے جس خصوصیت میں کوئی دوسرا نبی آپ کا شریک نہیں ہے۔ ہر نبی کو نام لے کے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی صحابی بھی آپ کو یا محمد نہیں بولے، یا تو کھیڑے والے بولے یا تو جبرائیل بولے، وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ادب بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم ایک دوسرے کو جیسے زید پکارتے اسے نہیں پکارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ نور کے آخر میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو تم نام لے کر پکارتے ہو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مت پکارو۔ اب بریلوی طبقے کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ان کے مسجدوں میں یا محمد لکھتے ہیں، بلکہ وہ یا محمد پکارتے ہیں، قوالی میں یا محمد آتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے، یہ بات یاد رکھیے، نہیں لگا سکتے۔ ایک جگہ لگا سکتے وہ نبی کی قبر کے پاس، بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں بول سکتے بس۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی سفر سے واپس آتے تو جا کے نبی کی قبر پر سلام پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی آج کل دیکھتے ہیں ہر نماز سچ سلام پڑھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے تھے، وہ اللہ کے عائشہ کا کمرہ اور ممبر دونوں طرف بیٹھ کے موتا پڑھاتے تھے وہ بعض لوگوں کو دیکھتے بار بار آ کے سلام پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی امام مالک رحمۃ اللہ لوگوں کو روکا، بار بار مت آؤ، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اے اللہ تو میری قبر کو بت اور تہوار کا ذریعہ مت بنا۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا یا محمد نہیں کہہ سکتے، یا محمد نہیں کہہ سکتے، وہ یا رسول اللہ اگر بولنا ہے تو وہ بھی کہاں قبر کے پاس، وہ بھی کیسے پورے، علامہ بن باز بولتے ہیں وہ بھی پورے ادب کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یا محمد کہا، ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ویسے یا محمد نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا، تمہارے پورے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ اور دیکھو یہ آیت اترتے ہی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، خطیب کا مطلب کیا جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بازو کھڑے ہو کر باہر سے آنے والے وفود کو اسلام سمجھاتے۔ یہ آیت اترتے ہی ان کا ایمان دیکھو کیسا گھر میں بند ہو گئے، اللہ اکبر، نبی کے بازو کھڑے ہو کر میں آنے والے لوگوں کو اسلام سمجھاتا ہوں، کہیں یہ آیت میرے بارے میں تو نہیں اتر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے، نظر نہیں آتے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سورہ حجرات کی آیتیں جو بنو تمیم کے بارے میں اتری تھیں، بے ادبی کے بارے میں، ثابت نے سمجھ لیا ہے ان کے بارے میں اتری ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہ احساس اگر ان کا ہے تو میں ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تقرع بالاظافر، اگر صحابہ اکرام نبی کے دروازے کے پر جا کر مارنا ہوتا تو ایسا ناخن سے مارتے تھے، اللہ اکبر، اس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ کبھی آگے نہیں چلتے صحابہ اکرام، کبھی آگے بھی نہیں بولتے، اگر سوال پوچھے تو بولتے اللہ و رسول عالم۔ میں تو سمجھتا ہوں حضرات صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اطاعت کی، آپ کا جس قدر جو ہے ادب کیا، میں سمجھتا ہوں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمان بھی اتنا ادب نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ نے کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی نہیں ہوا، اللہ کا بڑا ادب
ادب کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کرتے۔ جب شراب حرام ہوئی تو ماشاءاللہ پورے مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہنے لگے، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ اپنی آواز کو رسول اللہ کے پاس پست رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم کیا نہ کریں، اللہ کے نبی کے آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کے رہتے وقت تو ان کی آواز کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا تھا، نبی کی زندگی کے بعد حدیث کے پڑھتے وقت سنتے وقت اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا تصور کرو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے تو عمل تباہ و برباد ہو جاتے۔ بولے اگر کوئی آدمی دوسرے کی بات لا کے نبی کی بات پہ اگر ترجیح دیا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ابن القیم رحمہ اللہ یہ نورانی بات اپنی تفسیریں بتاتے ہیں۔ لہٰذا کسی کی بھی بات، صحابی کی، تابعی کی، کسی کی بات اگر آپ پیش کرتے ہیں تو اس بات کو آپ نبی کی بات پر ترجیح نہیں دے سکتے آپ۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دیکھو نہ تم میری تقلید کرو، نہ مالک کی کرو، نہ سفیان کرو، بلکہ اتباع کرو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان لینا چاہتا ہے تقوی کے اعتبار سے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور یہی دیکھیے بے شک جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے ان میں سے اکثر لوگ ناسمجھ ہیں۔ تو آج کل بھی جو یا محمد یا رسول اللہ کی آواز لگاتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ناسمجھ ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ تم ان کے پاس نکل ان کے لیے بہتر ہوتا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ تو ان آیتوں میں جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے ان کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلا اصول اللہ کا ادب ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کا ادب ہوتا ہے، اس کی کتاب کا ادب ہوتا ہے، نماز میں ادب ہوتا ہے تو وہ معاشرہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے پاس وہ لوگ بڑے مقرب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں نبی کا ادب بھی مکمل طور پر کریں۔ نبی کے ادب کی شکلوں میں بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو ایسی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ شافعی رحمہ اللہ تو بولتے ہیں اللہ کے نبی کا کمال ادب یہ ہے قال رسول اللہ مت بولو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو۔ قال رسول اللہ بولنا مکروہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا بولنا۔ اور اس طریقے سے پڑھنے والے، پڑھانے والے طلباء و طالبات، معلمین اور معلمات کو یہ بھی سوچنا چاہیے جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں میں، اپنے بیوی میں، بچوں میں، عورتوں میں یہ عادت ڈالیں جیسے کہ نبی کا نامی آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ انداز سے بولنے کی کوشش کریں۔ اور اب جانتے ہیں یہ درود کیوں پڑھنا چاہیے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں بڑی پتے کی بات بتائی۔ کہا جب بندہ جو ہے آتی جاتی، دیکھیے آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے عقیدہ دیا، توحید دی، اللہ کی معرفت دیا۔ اس کے بعد اللہ کا دوسرا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب سے افضل نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت کی خوشخبری آپ جانتے ہیں، یہ امت زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری، انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس سے بڑے اور کیا فضیلت چاہیے؟ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن زمانے میں ہم کو کتاب و سنت سے جوڑے رکھا، بدعت و خرافات سے جوڑ رکھا۔ اللہ کا ادب کیسا، رسول اللہ کا ادب کیسا، نہ غلو، نہ افراط، نہ تفریط، نہ تو صوفیوں میں گئے، نہ ادھر گئے، نہ تو ہم جو ہے بدعتیوں میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تمام سے بچا کر رکھا، تو اللہ کا اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم جو ہے مکمل طور پر اللہ کا ادب کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ اور آپ کو بتاتے ہیں نبی کا ادب کرتے ہوئے غلو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں اس درس کے آخر میں، یہ سوشل میڈیا آ کر آج لوگوں کو بڑا چھچورا اور بے ادب بنا دے رہا ہے۔ دیکھتے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کا ادب نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ادب نہیں، نماز میں کھڑے رہے انگلیاں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ادب نہیں۔ حدیث آتی ہے نعوذ باللہ اس کی تعویل کی جا رہی ہے، غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، حدیث کو رد کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ یہ بڑی بے ادبی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی شاعر کا کلام کو اگر آپ غلط پڑھے تو مطلب صبر کریں
کرے گا؟ نبی کی حدیث اگر آپ کے سامنے آتی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بغیر شک و شبہ کے، جیسے بولے علی الراس والعین، سر آنکھوں پر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، دین میں بدعت و خرافات پیدا نہ کرو۔ لہذا خلاصہ یہ ہے، اللہ کا ادب کامیاب معاشرے کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی کامیاب معاشرے کی دوسری بڑی پہچان ہے۔ نبی کا جو ادب ہے اس ادب میں ہم غلو بھی نہ کریں، خلو بھی نہ کریں۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومو، نہیں۔ ابھی ایک بعض لوگ ایسے ہیں نبی کا درود بھی نہیں پڑھتے۔ آپ نے ترمذی کی حدیث میں کیا فرمایا؟ میرا نام اگر کسی کے پاس ذکر کیا گیا، اگر وہ مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ بخیل ہے۔ بلکہ علامہ علماء یہ حدیث لاتے ہیں جو بندہ درود نہیں پڑھتا جنت کا راستہ بھٹک جائے گا۔ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے کے 50 سے زیادہ فائدے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام میں بیان فرمائے ہیں۔ ٹینشن دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول سے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو بندہ نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ یہ تو عام مفہوم تھا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں جو بندہ نبی پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں 10 مرتبہ کرتا ہے۔ لہٰذا دعا میں بھی ادب کا خیال رکھیں، اللہ کی تعریف کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ کے ساتھ کیسے مانگنا، کیسے نہیں مانگنا، دعا میں حد سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب تو اتنا ہے، علماء نے بہت لکھا ہے۔ میں نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، تو اس درس میں حلقے میں نے جو صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو وہ میرے کم علم یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا کریں جو بھی خیر ہم نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ادب کی جتنی شکلیں ہیں اس کو بجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی جتنی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اور امت کا جو طبقہ نبی کے ادب میں غلو کرتا ہے، خلو کرتا ہے، افراط تفریط کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منہج صحابہ پر چلتے ہوئے نبی کے ادب کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو پائیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔